صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ یہاں سے آج سبق پڑھیں گے باب ضم ذی الوجہین۔ یہاں سے سبق ہے باب ضم ذی الوجہین۔ یہ باب ہے ضم ذی الوجہین۔ ذی الوجہین کہتے ہیں دو رخی انسان، دو چہروں والا، لفظی ترجمہ ہے دو چہروں والا۔ عام اصطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں دو رخا، دوغلا۔ جس انسان کے دو رخ ہو، دو چہرے ہوں، دوغلا ہو، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ضم ذی الوجہین۔ یہ باب ہے ذی الوجہین کے بیان میں۔ جو شخص دو رخاں ہو، دو چہروں والا ہو، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے موافق پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ لائیں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ سمجھاؤ کر لگے۔ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، کہ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ پاک سے چھپنے، اللہ پاک سے نہیں چھپاتے۔ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے خوف رکھتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ پاک سے نہیں چھپاتے۔ وہو معہم، حالانکہ اللہ پاک ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اذ یبیتون، کب؟ جب کہ یبیتون ما لا یرضى من القول، کہ راتوں کو یہ لوگ بیٹھ کر وہ مشورے کرتے ہیں جس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا، اللہ پاک کی ناراضگی والے مشورے کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، حالانکہ اللہ پاک ان کے تمام اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، ویسے تو اس کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ حکم عام ہے، اور اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام طعمہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے بشیر لکھا ہے۔ اس نے ایک اور صحابی کے ہاں سے کچھ چوری کر لی اور اس نے اور اس کی قوم والوں نے مل کر الزام ایک یہودی پہ لگا دیا جو بے قصور تھا۔ تو چوری اس مسلمان نے کی ایک دوسرے مسلمان کے گھر سے، لیکن انہوں نے مل کر مشورہ کیا چپ کے سے رات کو، جس کی طرف اشارہ ہے نا، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ رات کو مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں بھئی، اپنے آدمی کو بچانا ہے، چونکہ مسلمان ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ الزام یہودی پہ لگا دیتے ہیں۔ یہود ویسے ہی ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو مسلمانوں کی ان سے نہیں بنتی، ان کے مسلمانوں سے نہیں بنتی، تو ہم اس پہ الزام لگا دیں گے، سزا جو ہے یہودی کو مل جائے گی۔ اور یہ اور اس کی قوم آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فریاد کی، یہودی پر الزام لگایا، اور اس انداز میں بات کی، اس طرز پہ بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ خیال ہوا کہ واقعی یہودی نے یہ چوری کی ہے، اور قریب تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی کے لیے حکم جاری فرما دیتے اور چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی اور اس میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ جو یہودی ہے یہ بے قصور ہے اور چوری اس مسلمان نے کی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیں نیچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجدون الناس معادنا، کہ تم پاؤ گے لوگوں کو کانوں کی مانند۔ معدن کی جمع ہے۔ معدن کہتے ہیں کان کو۔ کان سے مراد یہ سننے والا کان نہیں ہے، سننے والا کان نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں کے اندر، زمینوں کے اندر کانیں ہوتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ کان اسے کہتے ہیں نا کہ جس میں سے مختلف معدنیات نکلتی ہے، وہ والی کانیں مراد ہے، زمین والی، پہاڑوں والی۔ یہ جسم میں جو ہمارے سننے والے کان لگے یہ مراد نہیں۔ فرمائے لوگوں کو تم پاؤ گے کانوں کی مانند، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، وہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین تھے، اچھے تھے، خیارہم فی الاسلام، وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین سمجھے جائیں گے، اچھے سمجھے جائیں گے، اذا فقہوا، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے، علم حاصل کر لے۔ وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدُّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، اور تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے بہترین، فی هذا الشأن، اس معاملے میں تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے بہترین، فی هذا الشأن، اس معاملے میں، یعنی کوئی منصب قبول کرنے کے معاملے میں، عہدہ قبول کرنے کے معاملے میں کس کو سب سے بہتر پاؤ گے؟ اشدہم لہو کراہیتاً، جو سب سے زیادہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہوگا، منصب کو، عہدے کو، جو سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرتا ہوگا، لیکن جب اسے دے دیا جائے تو سب سے بہترین اس کو پاؤ گے۔ وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اور تم لوگوں میں سے سب سے بدترین پاؤ گے کس انسان کو؟ ذَا الْوَجْهَيْنِ کو۔ باب سے مناسبت سمجھ میں آ گئی نا، باب ذم ذی الوجہین تھا، تو یہاں پہ اس کا ذکر آ گیا حدیث میں۔ تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے بدترین، برا، ذی الوجہین، دوغلا انسان، اس کو دو رخے انسان کو، دوغلے انسان کو، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو آتا ہے ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ اور جو جاتا ہے ان کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ، یہی انسان دوغلا کہلاتا ہے نا۔ تو حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا، دیکھیں مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو پاؤ گے معادن کی مانند، کانوں کی مانند۔ یہ تشبیہ کیوں دی؟ دیکھیں زمین میں مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہے، بعض زمین سے اچھی معدنیات نکلتی ہے، بعض زمین سے اعلیٰ معدنیات نکلتی ہے، بعض زمینوں سے ادنا معدنیات نکلتی ہے جو زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ پھر معدنیات میں بھی دیکھیں کوالٹیاں ہیں، قسمیں ہیں، قیمتی ہونے کے اعتبار سے، اچھی اور مہنگی اور سستی ہونے کے اعتبار سے۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، یہ چیزیں بھی زمین سے نہیں، قیمتی پتھر ہے، یہ بھی معدنیات ہیں، یہ زمین سے نکلتے ہیں جس کی قیمتیں کروڑوں روپے میں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے چاندی ہے، یہ زمین سے نکلتی ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ اسی طریقے سے زمین سے اور بے شمار معدنیات نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے وہ کم قیمت ہے، نمک نکلتا ہے وہ کم قیمت ہے۔ اسی طریقے سے زمین سے بہت ساری معدنیات نکلتی ہے نا، آپ جانتی ہیں زمین سے تیل بھی نکلتا ہے، کوئلہ بھی نکلتا ہے، گیس بھی نکلتی ہے، کتنی معدنیات زمین سے، سینکڑوں قسم کے پتھر نکلتے ہیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی نکلتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ مختلف معدنیات ہیں۔ تو کوئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر معدن کی قیمت میں، قدر و قیمت میں فرق ہے۔ اب جس کان سے ہیرے جواہرات، سونا چاندی نکلے وہ قیمتی کان ہے، بعض کانوں سے کوئلہ نکلتا ہے،
اور مٹی نکلتی ہے، کم قیمت چیزیں بھی نکلتی ہیں، معتدل درمیانی قسم کی چیزیں بھی نکلتی ہیں، مختلف ذخائر نکلتے ہیں۔ تو جس طرح کانیں بعض قیمتی ہوتی ہے، بعض زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بعض درمیانی قیمتی ہوتی ہے، بعض بہت کم قیمتی اور سستی ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو انسان ہے نا، مختلف نسب اور خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نسب اور خاندان بھی کانوں کی مانند ہے۔ بعض خاندان اور نسب وہ ہیں جو بہت اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جن میں ان کے مقابلے میں کچھ کم صفات ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جن میں اس سے بھی کم صفات ہوتی ہے، اور بعض وہ ہیں جن میں بجائے اچھائی کے بری صفات بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان، خاندان، نسب، قبیلہ، کنبہ وہ مختلف قسم کے صفات کا حامل ہوتا ہے، بعض اعلیٰ صفات کا، بعض معتدل صفات کا، بعض ادنیٰ صفات کا، بعض برے صفات کا۔ ہر طرح کے انسان میں ہر طرح کے انسان اور قبائل اور خاندان پائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح زمین میں کانیں مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، قیمتی ہونے کے اعتبار سے، ردی ہونے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے سروئے زمین پر یہ جو انسان ہے یہ بھی مختلف قبائل اور جو قبیلوں میں تقسیم ہے، بعض بہت اعلیٰ نسب والے ہیں، بعض درمیانے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، نسب خاندان کے اعتبار سے، بعض معتدل ہے، بعض اس سے کم ہے اور بعض اس سے بھی کم ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جاہلیت میں جو انسان بہترین تھا، یعنی وہ ابھی اسلام تو نہیں لایا، زمانے جاہلیت میں ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی اس کے اندر اعلیٰ صفات موجود ہے، اچھی صفات موجود ہے، طبعی شرافت موجود ہے، اور یہ انسان جب اسلام میں آئے گا تو وہ سابقہ صفات برقرار رکھی جائے گی، وہ ختم نہیں شمار کی جائے گی، بشرطے کہ زمانے اسلام میں آ کر بھی وہ صفات بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کی سمجھ بوجھ اور علم بھی حاصل کر لے، تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ تو جو انسان زمانے جاہلیت میں بہترین تھا وہ زمانے اسلام میں بھی بہترین سمجھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے پڑھا ہے نا کہ قبول اسلام سے قبل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ حضرت عثمان، اسی طرح باقی جتنے صحابہ ہیں، دیگر صحابہ، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صفت خوبی موجود تھی اس وقت بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی اللہ پاک نے ان کو مقام، مرتبہ اور عزت دی تھی، اس وقت بھی ان میں سخاوت، شرافت، یہ ساری صفات موجود تھی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گئے، آپ پر ایمان لے آئے، تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ تو بہرحال جو انسان زمانے جاہلیت میں اگر بہترین ہو، چاہے نسب کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ایمان لانے کے بعد بھی وہ صفات برقرار ہیں اور دین کی سمجھ حاصل کر لے، تو ایمان کے اعتبار بعد بھی یہ اعلیٰ انسان سمجھا جائے گا، بشرطے کہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ آگے فرمایا وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، اور تم لوگوں میں سے سب سے بہترین پاؤ گے کس معاملے میں؟ فی هذا الشأن، کوئی منصب عہدے کے اعتبار سے کس کو سب سے اچھا پاؤ گے؟ اشدہم لہو کراہیتاً، جو سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرنے والا ہوگا، اس عہدے کو، اس منصب کو ناپسند کرنے والا ہوگا، تم اس کو بہترین اور اچھا پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ جس انسان کو عہدہ مل جائے من جانب اللہ، اس کے دل میں اس کی طلب نہ ہو اور بغیر طلب کے دے دیا جائے، پھر اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ پاک اس کی مدد کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، خاص نصرت خداوندی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور وہی انسان عہدے کو سب سے اچھے انداز میں، منصب عہدے کو چلاتا ہے جس کے دل میں ان مناصب اور عہدوں کی طلب موجود نہ ہو، طلب نہ کرے، دے دیا جائے۔ لیکن جو انسان طلب رکھتا ہے، خود مطالبے پر کوئی چیز حاصل کرتا ہے، مطالبے پر عہدہ حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس عہدے کو، منصب کا اہل صحیح طور پہ نہیں کہلاتا، نہ اس کے ساتھ پھر مدد خداوندی شامل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس منصب کو، عہدے کو صحیح طور پہ نہیں چلا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ،
اور تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے بدترین انسان کس کو؟ ذل وجہین کو، ذل وجہین، دو چہروں والوں کو۔ چہرہ تو ہر انسان کا ایک ہوتا ہے، دو چہرے تو کسی کے نہیں ہیں، کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کے دو منہ ہیں دو چہرے نہیں۔ یہاں ذل وجہین سے مراد یہ حقیقی چہرہ مراد نہیں ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے سر کے ساتھ، بلکہ اس سے مراد یعنی آپ سمجھ لیں مجازی طور پر ذل وجہین کہا نا، کہ یہ ادھر آ کے بیٹھے گا مجلس میں، ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، ہاں بھائی تم ٹھیک، آپ ٹھیک ہے فلاں، سامنے دوسرے والے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ نہیں تم ٹھیک ہو وہ غلط ہے، یہاں مجھے کہا کہ آپ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ایک کے پاس بیٹھا تو ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کے مخالفین کے پاس گیا، فریق کے پاس گیا، کسی اور کے پاس، ان کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس کو کہتے ہیں دو رخا، دوغلا، ذل وجہین۔ یہ انسان بدترین انسان ہے لوگوں میں سب سے، اور اس کو دیکھیں دو چہروں والا کہاں کیوں تعبیر کیوں کیا؟ حقیقت میں تو اس کا ایک منہ ہے، ایک چہرہ ہے، لیکن دو چہرے اس لیے ہے کہ اس کا یہاں پر یہاں کی پالیسی الگ ہے، دوسری جگہ کی پالیسی الگ ہے۔ گویا کہ یہاں ایک چہرے کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں دوسرے چہرے کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ دو چہروں والے ہوتے ہیں، ان کا یہاں ایک چہرہ ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرا چہرہ ہوتا ہے، یہاں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری جگہ ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ تو بعض انسان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور وضاحت بھی کر لینا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ ذل وجہین کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بدترین انسان ہے، کہ وہ آتا ہے ہؤلاء ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، ایک پالیسی کے ساتھ، وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس جاتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ، دوسری پالیسی کے ساتھ۔ اب ظاہری بات ہے کہ دو فریقین ہیں، وہ یکساں تو نہیں ہو سکتے معاملے میں، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، یا کسی اور فاسد نیت سے کیا کر رہا ہے؟ دونوں جگہ پہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو یہ ذل وجہین کہلاتا ہے۔ یہ ایک منافقت کی ایک شکل ہے، یہ بھی منافقت کی ایک صورت ہے۔ نیچے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن محمد بن زید ان ناسا قالوا لجدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انا ندخل على صلاتیننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ حضرت محمد ابن زید روایت کرتے ہیں ان ناسن، کہ لوگوں نے کہا ان کے دادا سے۔ کون ہے ان کے دادا؟ عبداللہ ابن عمر۔ کہ لوگوں نے ان کے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ کہا کہ انا ندخل علی سلاطیننا، سلاطین سلطان کی جمع ہے، بادشاہ، کہ ہم لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں۔ کس سے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم لوگ بعض مرتبہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں، فنقول لهم بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم، ہم بادشاہوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں کے خلاف ہوتی ہے جو ہم ان کے دربار سے نکل کے باہر کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہ کے سامنے ہم کچھ اور بولتے ہیں، باہر آ کے ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، باہر آ کے اس کی برائی کرتے ہیں، یہی مقصد ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کننا نعد ھذا نفاقا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم تو اس معاملے کو نفاق شمار کرتے تھے، منافقت شمار کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی اس بات کا کہ ہم بعض مرتبہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بادشاہ کے سامنے تو اس کی اچھائی بیان کرنی تھی، اس کی تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن باہر آتے ہیں تو باہر پھر ہم وہ بات نہیں کرتے،
وہ تبصرہ نہیں کرتے جو بادشاہ کے سامنے کہا ہوتا ہے، باہر ہم کچھ اور کہتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے، جائز ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بھائی یہ تو نفاق ہے، اور ایسی چیز کو، ایسے معاملے کو تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم منافقت سمجھتے تھے کہ یہ منافقت ہے. یہ بھی ایک گویا کہ نفاق عملی کی ایک شکل ہے نا، کہ انسان ایک کے سامنے ایک بات کر رہا ہے، دوسرے کے سامنے دوسری بات کر رہا ہے. بھائی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے، منافق اعتقادی تھے. منافق اعتقادی اور منافق عملی میں فرق ہے. جو منافق اعتقادی تھے، کافر تھے، تو وہ ان کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے دل سے مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. بھئی ہم بھی تمہارے طرح مومن ہیں، ہم بھی تمہارے طرح مسلمان ہیں. مسلمانوں کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، اور ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل میں کفر تھا، دل سے مسلمان تھے ہی نہیں. تو یہ منافق کہلاتا ہے. قرآن میں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چونکہ منافق اعتقادی یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے یہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھئی اس عمل کو تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم نفاق شمار کرتے تھے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ بات درست ہو سکتی؟ یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو منافقت ہے. بہرحال یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے آئی تو اس میں ذی الوجہین کی مذمت کی گئی. ذو الوجہین کہتے ہیں دو رخی آدمی، دو چہروں والا آدمی. اور ہمارے معاشرے میں آج یہ چیز بھی عام ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دوغلی پالیسی ہوتی ہے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں. کس طرح دوغلی؟ ایک مجلس میں بیٹھا تو ان کے ساتھ ظاہر کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا جو ہے امخوار ہوں، بہی خواہ ہوں. وہاں ساری باتیں سنی، ان کے ساتھ رد و یابس میں شریک رہا، ان کے ساتھ تمام معاملات میں اظہار یکجہتی کی. لیکن اس کے بعد جب دوسری مجلس میں گیا تو وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان کی برائی کی. اس مجلس میں بیٹھ کے دوسروں کی برائی کی، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی ظاہر کی، اس کا اظہار کیا. لیکن اس کے بعد جب سامنے والوں کے پاس گیا، دوسروں کی مجلس میں گیا، ان کا ہمدرد بن گیا اور ان کی مخالفت ظاہر کی، ان کی ہمدردی ظاہر کی. تو ظاہری بات یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت انسان دو کشتیوں کا سوار بن جائے. بیک وقت انسان دونوں افراد کے ساتھ ہمدردی، دونوں کو یہ حق پر سمجھ لے. تو ظاہری بات یہ ایک دو رخی ہے، یہ ایک دوغلا پن ہے جسے شریعت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا. یہ ایک منافقت ہے. شریعت نے، دین نے انسان کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت کو پسند کیا. یہ بھی نہیں ہے کہ میرے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. یہ بھی ایک دوغلا پن ہوتا ہے نا، کہ میں زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوں لیکن میرے دل کے خیالات کچھ اور ہیں، میرے دل کے افکار اور سوچیں بالکل اس کے متضاد اور اپوزٹ ہے. تو یہ چیز، یہ تو دو رخی ہے. یا ایک کے سامنے ایک معاملے کا اظہار، دوسروں کے سامنے دوسرے معاملے کا اظہار. کتنا آج ہوتا ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا دوسرا چہرہ رکھتا ہے، دوسرا رخ رکھتا ہے. حقیقت ویسے ہوتی نہیں ہے. تو اگر دلوں کی حالت کو، یہ تو اللہ پاک نے چھپا لیا ہے نا انسان سے، سامنے والے کی دل کی حالت کو. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ انسان پہ ظاہر ہو جائے تو شاید ہی کسی سے تعلق انسان کا باقی رہے. آج اتنے ہمارے قلوب اور مزاج فاسد ہو چکے ہیں. آج منافقت والا مزاج ہم رکھتے ہیں، دو رخی مزاج ہم رکھتے ہیں، دوغلی پالیسی ہم رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط اور پکا ہے. یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے کہ انسان دل میں کچھ اور رکھے، زبان پہ کچھ اور ہو. ایک جگہ معاملہ کچھ اور رکھے، دوسرے کے سامنے معاملہ کچھ اور رکھے. نہ اس کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہے، نہ اس کی سوچ اور اعمال میں یکسانیت ہے، نہ اس کے کردار اور گفتار میں یکسانیت ہے. ہر چیز میں تضاد ہے. زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، عمل کچھ اور کر رہا ہے.
باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، ایک کے ساتھ معاملہ پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دو رخی ہے، دو رخا پن ہے، دوغلا پن ہے، اور اسے کسی صورت میں شریعت نے پسند نہیں کیا۔ بہرحال ان حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ ظاہر اور باطن کو بھی یکساں رکھے، انسان کے سامنے اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی یکساں معاملات رکھے، اور اپنے معاملات کو نفاق سے، دوغلے پن سے، دو رخے پن سے بچائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔